دوستو، جب کوئی شخص اپنے آفس کی طرف سے کسی ٹور پہ جاتا ہے یا کسی امتحان میں شرکت کے لیے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کیا وہ اپنی فیملی کو ساتھ رکھتا ہے یا اہل و عیال یعنی بیوی بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ کرکٹر، پاکستانی کرکٹر خاص طور پر یہاں ڈسکس ہو رہے ہیں، یہ جب میچ کھیلنے جاتے ہیں تو اپنے فیملی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اپنے خاندان کو ساتھ رکھتے ہیں۔ اور ایک مثال دیکھ لیجئے، شعیب ملک نے جو ملتان میں میچ کھیلا تو وہاں ثنا جاوید ان کا ساتھ دینے کے لیے موجود تھیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، لیکن ان پہ جس طرح کی آوازیں کسی گئیں وہاں پر، اس نے ثنا جاوید کو تو ڈسٹرب کیا ہی، لیکن اس کا کچھ برا اثر ضرور شعیب ملک پہ بھی پڑا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ سارا عمل بہت برا لگا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک خاتون اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کے لیے وہاں پر آئی ہیں، جو آپ کی پسندیدہ اداکارہ بھی ہیں، پاکستان کی ٹی وی انڈسٹری پہ ان کا اہم کردار ہے۔ آپ ان کی ہنسی اڑانے لگے، آپ ان کے نام کے بجائے ان کی سوگن کا نام لے کے آواز دیتے رہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں تھا۔ یقیناً اس سے وہ ڈسٹرب ہوئی ہوں گی اور وہ دونوں ڈسٹرب ہوئے ہوں گے، اور اس کا اثر ان کے کام پہ شعیب ملک کے پڑ سکتا ہے اور پڑا ہوگا۔ رمیز راجہ، سابقہ کرکٹر اور حالیہ کمنٹیٹر، ان سے یہ پوچھا گیا کہ شادی کے بعد کرکٹرز مس فٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد یقیناً کرکٹر مس فٹ ہو جاتے ہیں، خاص طور پر شاداب خان، حارث رؤوف، شاہین آفریدی، امام الحق، ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اور رمیز راجہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر کچھ پریشر ہوتا ہے۔ ہم جب میچ کھیل کے آتے ہیں ہوٹل کے کمرے میں تو پھر ان کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کی یاد دہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ یاد کرانے لگتے ہیں آج وہاں جانا ہے، آج وہاں ڈنر کرنا ہے، آج وہ دیکھنا ہے، ادھر کھیلنا ہے، اور پھر کچھ تھکن ہو جاتی ہے، یقیناً کچھ ایسے گمان اور ایسے رویے آپس میں ہو جاتے ہیں یا راستے میں ہو جاتے ہیں یا جو بھی سچویشن ہو اس کے حوالے سے، تو کھیل پہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ بعد میں تو کھیلنے جانا ہی پڑتا ہے۔ اس کا ایک حل بھی بتایا رمیز راجہ نے کہ جب تک میچ جاری ہو فیملی کہیں نہ جائے، لیکن جب میچ ختم ہو جائے تو ایک ہفتے تک آپ وہاں قیام کریں، اس کے بعد گھومیں پھریں، کھیلیں کودیں، یہ ممکن ہو سکتا ہے اور یہ بہتر رہے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اپنی فیملی کو لے جانا چاہے تو آپ اسے منع کر دیں یا اس پہ کوئی پابندی لگا دیں۔ فیملی ایک طرح سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بعض لوگ اکیلے ہوتے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے یا جو وقت ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ساتھ رہ کر، کیونکہ ہر گزرتے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے مستفیض ہونا چاہیے، خود بھی اور اپنی فیملی کو بھی انجوائے کروانا چاہیے۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ ضرور دیجیے کہ جب ہم میں سے کوئی بھی امتحان دینے جب جاتا ہے تو کیا اپنی فیملی کو لے کے جاتا ہے؟ اگر فیملی کو لے بھی جاتا ہے یا کوئی ساتھ اس کے جاتا ہے تو ایگزامینیشن ہال تک چھوڑ کے آ جاتا ہے یا پھر باہر بیٹھا رہتا ہے؟ عموماً لوگ نہیں انتظار کرتے اور چلے جاتے ہیں، کیونکہ امتحان کا دورانیہ کم از کم 3 گھنٹے تو ہوتا ہے اور نکلتے ہوئے 4 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی جو کرکٹ میچز ہوتے ہیں یا کوئی بھی میچ ہوتے ہیں، اس پہ کھلاڑی جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک امتحان ہے۔ اس امتحان میں فیملی کو لے کر نہیں جانا چاہیے۔ فیملی کہیں جہاں رہتی ہے وہیں قیام رکھے اپنا، اور وہیں سے اس کے لیے نیک خواہشات کے گلدستے بھیجے، وہیں سے اس کے لیے دعائیں کرتی رہے، اور جب وہ آ جائے یا پھر جب ان کے امتحان ختم ہو جائے تو ان کو ساتھ لینے چلے جائیں اور لے کے جو بھی اپنا پلان ہے اس پہ عمل کرتے رہیں۔ میچ کرکٹر کا امتحان ہوتا ہے جس کے لیے وہ سارے سال تیاری کرتے ہیں، اور جب یہ امتحان دینے کا وقت ہوتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ کوئی ماں باپ کو ساتھ لے گیا ہو؟ ماں باپ کو تو انجوائے کرانا نہیں ہوتا نا، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو تو دعا کی ضرورت ہے، اس کو تو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، اس کے لیے اچھا سوچنے کی ضرورت ہے، وہ ہم گھر بیٹھے کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو ہی ساتھ لے جاتے ہیں، اور اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ تفریحی ہوتا ہے، کیونکہ ایگزامینیشن ہال میں کوئی بیوی بچے کو لے جا کے نہیں بٹھاتا۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے، کارکردگی پہ اثر پڑتا ہے یقیناً، اور اس کا حل یہی بتایا ہے کہ رمیز راجہ نے کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے۔
اب چونکہ رمیز راجہ کمنٹیٹر ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کسی بھی دورے میں کبھی اپنی اہلیہ کو نہیں لے کے گئے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ اہلیہ کی وجہ سے ان کا رمیز راجہ کا فوکس جو ہے وہ اپنے کھیل سے ہٹ جائے گا۔ رمیز راجہ اب چونکہ کمنٹری کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کمنٹری میں زیادہ پریشر نہیں ہوتا، اور اگر وہ اہلیہ کو ساتھ لے کر جائیں تو 8 گھنٹے جو ہنستے مسکراتے وہ کمنٹری کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب اہلیہ کے سامنے آئے تو کسی وجہ سے موڈ خراب ہو جائے یا ان کا موڈ خراب ہو، اسے دیکھ کر مجھے پریشانی ہو، تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے رمیز راجہ نے بھی اس بات پہ زور دیا کہ بیوی بچوں کے ساتھ کرکٹ ٹور ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسٹیڈیم میں آپ بری پرفارمنس دے کر ہوٹل میں آتے ہیں تو وہاں بچوں کے اپنے معاملات، ان کی اپنی باتیں، فرمائشیں، اور کیا پتہ بچے کا پیمپر بھی بدلنا ہو، بیوی کو شاپنگ پہ لے کے جانا ہو، تو کیسے آپ کا موڈ اس دوران ٹھیک رہے گا؟ اسی لیے رمیز راجہ نے بھی یہی کہا ہے کہ کرکٹر کرکٹ میچ کے دوران اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر نہ جائیں، بعد میں وہ اپنا ٹور رکھ لیں، بعد میں اپنی پلاننگ کر لیں، کیونکہ پھر جو ان کی کارکردگی ہوگی دونوں صورتوں میں، چاہے وہ جیتے ہوں یا ہارے ہوں، ان کے لیے یہ وقت بہترین ہوگا اپنے فیملی کے ساتھ سیر سپاٹے کا، وقت گزارنے کا، کیونکہ بات وہی ہے اور یہی بات صحیح ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں ہم کسی کو ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بیوی کو، نہ بچے کو۔ امتحان ہال میں ہمیشہ ہمیں اکیلا ہی جانا ہوتا ہے، اپنی کارکردگی کو، اپنی تیاری کو اکیلے ہی پیش کرنا ہوتا ہے، اور بس اگر کوئی ساتھ رہتا ہے تو ہماری کارکردگی رہتی ہے، ہماری محنت رہتی ہے، ہماری تیاری رہتی ہے، اور وہ ہستی رہتی ہے جو ہمارے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ خدا کرے آپ کو ہر امتحان میں زندگی کے کامیابی نصیب ہو۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔